بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ التکویر اس کا پارٹ 9 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 17 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ چند آیات اس کے آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن کو چند دنوں کے اندر صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ قرآن کو بالکل نئے سرے سے پڑھنا چاہتے ہیں اور پہلے سے نہیں پڑھے ہوئے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ پورا نورانی قاعدہ لفظ بہ لفظ ہمارے اسی چینل پر موجود ہے۔ آپ ہمارے چینل کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر کے پورا نورانی قاعدہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ الحمدللہ آج ہمارا جو یوٹیوب کا ایک ٹارگٹ تھا 4000 واچ ٹائم اور اسی طرح 1000 سبسکرائبر، الحمدللہ وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے، جبکہ ہمارے 2000 سبسکرائبر ہو چکے تھے، 2000 سے بھی اوپر، اور 4000 واچ ٹائم گھنٹے وہ بھی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر کے آج اپلائی کر دیا ہے۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں مزید ترقیوں سے نوازے۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 17۔ واللیل اذا عسعس، پہلا لفظ اس کے اندر واللیل، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ واو کے آگے الف ہے، الف خالی ہے، خالی سے مراد اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، چاہے ایک حرف خالی ہو، 2 ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، الف خالی ہو یا کوئی اور حرف خالی ہو، ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ نہ پڑھنے سے مراد خالی سے مراد جن کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہ ہو۔ اب اس الف کو نہیں پڑھیں گے ہم، واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لام کے اوپر شد ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ جو بھی حرف مشدد ہو، جس حرف کے اوپر شد آ جائے گا اس حرف کو مشدد بولیں گے۔ جو بھی حرف مشدد ہو اس کو پڑھنے کے 2 اصول ہیں، صرف یہیں پر نہیں بلکہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی مشدد حرف آ جائے گا ان 2 اصولوں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اصول نمبر 1 کہ مشدد حرف کو ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ پہلے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ مشدد حرف کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوگی اس کے ساتھ۔ پہلے اصول کے مطابق واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، واو زبر لام ول، لام ایک مرتبہ پڑھا گیا، پھر لام زبر لا، تو یہ شد والے لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اصول نمبر 2 مشدد حرف کو سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھنا ہوتا ہے۔ واللیل، واللیل، دیکھو لام کو ہم سخت کر کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ 2 اصول آپ نے مد نظر رکھنے ہیں جہاں بھی مشدد حرف کو پڑھا جائے گا۔ اسی کے ساتھ پھر لام کو ہم آگے یا کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یا ساکن ہے، جو بھی ساکن حرف ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے حرف کی، تو اس وجہ سے لام کو یا کے ساتھ اٹیچ کریں گے۔ تو یہ پورے قرآن کے اندر 2 جو حرکتیں ہیں وہ ہوتی ہیں، ایک شد اور ایک جزم۔ شد پہلی مرتبہ خود بخود نہیں پڑھی جاتی، یعنی پچھلے حرف کے ساتھ جب تک اٹیچ نہ کرے تو شد والا حرف بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اور جو ساکن حرف ہے وہ تو بالکل نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ پچھلے حرف کے ساتھ اس حرف کو اٹیچ نہ کرے۔ لام زیر لی، واللیل اذا، یہ حمزہ ہے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو ہر حرکت سے خالی ہو، جیسے یہ ذال کے آگے یہ الف ہے، یہ واو کے آگے آیا الف، یہ الف ہے، لیکن جیسے اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلائے گا، جیسے یہاں پر دیکھیں، تو اس وجہ سے اس کو ہم حمزہ کہیں گے، الف نہیں کہیں گے۔ اذا ذال کے آگے الف ہے اور یہاں پر ہم ذال کو لمبا کریں گے، اگرچہ اصول یہی ہے کہ زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح زبر زیر پیش والے حرف کو جھٹکا دے کے بھی نہیں پڑھتے، زبر زیر پیش والے حرف کو مجہول بھی نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہاں پر جو لمبا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ جب اس کے آگے حروف مدہ میں سے زبر زیر پیش کے بعد اگر حروف مدہ الف، واو اور یا جو کہ 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا کرنا ضروری ہوتا ہے۔
جیسے یہاں پر دیکھیں زال کے آگے الف اور یہ الف مدہ ہے، 3 حروف مدہ کہلاتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ پوری ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر مستقل ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مختصراً الف مدہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے، ہر وہ الف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آ جائے الف مدہ کہلاتا ہے، اور ایسے لفظ کو جس کے آگے الف ہوگا اس لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تو اس وجہ سے زال کو لمبا کریں گے۔ واللیل اذا عسعس، عس عسا لفظ ہے، آخری حرف سین ہے، وقف کریں گے، آیت پوری ہو گئی ہے۔ اصول کے مطابق جب آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش وغیرہ آ جائیں اور وقف کرنا ہو تو اس کو ساکن کر دیا جائے، جیسے یہ سین ساکن ہے اسی طرح یہ والی بھی سین ساکن ہو جائے گی، تو زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو اوپر نیچے حرکتیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتے ہیں اس کے اوپر نیچے پھر کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی، تو آس آسا سے ہو جائے گا آس آس۔ واللیل اذا عسعس، آیت نمبر 18 والصبح اذا تنفس، یہاں پر دیکھیں واو کے آگے الف اور لام 2 حروف ہیں، دونوں خالی ہیں، نہیں پڑھیں گے، جس کی ڈیٹیل پیچھے بتا چکا ہوں، چاہے 1 2 3 4 حروف مسلسل خالی ہوں، چاہے الف ہو یا کوئی اور حرف خالی ہو تو ان کو نہیں پڑھا جاتا۔ واو کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صا مشدد ہے، شد کے 2 اصول بتا چکا ہوں کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی طرح صاد کو پھر آگے با کے ساتھ ملائیں گے، تو کیونکہ با ساکن ہے، جس کی ڈیٹیل یہاں پر پوری سیم ٹو سیم ایسے ہی ہے جس کی ڈیٹیل یہاں پر بتا چکا ہوں۔ یہاں پر صرف ایک بات سمجھنی آپ نے کہ یہاں پر با ہے اور با کا کلر آپ دیکھ رہے ہوں گے بلو کلر ہے، یہاں پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، آپ نے قلقلہ کو سمجھنا ہے، قلقلہ کیا ہے؟ 5 حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، قاف، قا، جیم، دال اور با۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں، یعنی یہ والی علامت ان کے اوپر سکون یا جزم آ جائے، تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ ان 5 حروف کو یاد کرنے کا آسان طریقہ قطب جدن، یہ ان کا مجموعہ ہے، اگر آپ یاد رکھنا چاہیں قطب جدن، تو انہی میں سے یہ با بھی ہے۔ اب یہ ساکن ہے، اس کی آواز کو ہلائیں گے، صبح یہ قلقلہ ہے، اگر ہلاتے نہیں ہیں تو کیا بنے گا؟ والصبح، صبح جو کہ درست نہیں ہے، قلقلہ کریں گے، والصبح، صبح صبح یہ قلقلہ ہے، والصبح اذا، زال کے آگے الف مدہ ہے جس کی ڈیٹیل پیچھے یہاں پر بتا چکا ہوں، اس وجہ سے زال کو لمبا کریں گے۔ تنفس، نون کو فا کے ساتھ، فا مشدد سخت کر کے پڑھیں گے، آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر، اور آخری حرف سین ہے، وقف کریں گے جس کی ڈیٹیل یہاں پر بتا چکا ہوں کہ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آخری حرف پر آنے کی صورت میں جہاں پر وقف کیا جا رہا ہو تو ساکن کر دیتے ہیں، اور زبر زیر پیش یا اوپر نیچے جو بھی حرکت ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ تنفس سے ہو جائے گا تنفس، تنفس پوری آیت، والصبح اذا تنفس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 2 آیات آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دے، اللہ حافظ۔